قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ یا علی یا علی یا علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الدرس الثامن، الدرس الثامن، پھر ملا کر ہم اسے پڑھ رہے ہیں الدرس الثامن، 8واں سبق۔ ھذا درس جدید، یہ ایک نیا سبق ہے۔ اب اس سبق میں کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا جملہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اس سبق میں، ھذا الرجل تاجر۔ ھذا الرجل، گیپ دیا میں نے اور گیپ بتا رہا ہے کہ ھذا الرجل مبتدا ہے، تاجر خبر۔ ھذا الرجل اگر غور کریں تو ہم نے جو مرکبات ناقصہ پڑھے تھے اپنی ابتدائی کورس میں، 4 مرکبات ناقصہ ہم نے پڑھے تھے۔ ایک مرکب توصیفی تھا۔ مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہوتا ہے۔ دوسرا مرکب ناقص ہم نے پڑھا تھا مرکب اشاری، ایسا مرکب ناقص جس میں اسم اشارہ استعمال ہو، بات پوری نہ ہو۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ یہ کتاب، اب یہ کتاب ایک مرکب ہے لیکن مرکب تام نہیں ہے، مرکب ناقص ہے۔ انگریزی میں آپ کہیں گے دس بک۔ دس بک ایک کوئی جملہ نہیں ہے، آپ کا سینٹنس نہیں ہے، آپ بلکہ انتظار کرتے ہیں کہ دس بک، ہاں کیا بھائی دس بک، اس کتاب کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو میں کہتا ہوں کہ دس بک از نیو، اب وہ خبر آ گئی اس کی، یہ کتاب نئی ہے۔ اسی طرح تیسرا مرکب ناقص ہم نے پڑھا تھا مرکب اضافی، اس پہ بات ہم کر چکے ہیں۔ اور پھر چوتھا مرکب ناقص پڑھا تھا مرکب جاری، جس میں حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں۔ بہرحال اس سبق میں وہی مرکب اشاری جو ہے اس کو مبتدا کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں اپنے ابتدائی کورس میں کہ جو مرکب اشاری ہے وہ آپ کا جملہ اسمیہ میں صرف مبتدا بن کر ہی آ سکتا ہے، خبر بن کے نہیں آ سکتا۔ یعنی ہم نے ایک مرتبہ ایک رزلٹ نکالا تھا کہ ہمارے 4 مرکبات ناقصہ میں سے کون کون سا مرکب جو ہے مبتدا بن سکتا ہے، کون کون سا مرکب جو ہے وہ خبر بن سکتا ہے۔ تو رزلٹ یہ نکلا تھا کہ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی جو ہیں یہ دونوں مبتدا بھی بن سکتے ہیں اور خبر بھی بن سکتے ہیں۔ مرکب اشاری صرف مبتدا بن کر آ سکتا ہے، خبر بن کر نہیں آ سکتا، جبکہ مرکب جاری جو ہے وہ مبتدا کبھی نہیں بن سکتا۔ وہ خبر بن سکتا ہے کب؟ خبر کی غیر موجودگی میں، کیونکہ اصل اس کی حیثیت جو ہے جملے متعلق کی ہوتی ہے۔ تو اس سبق میں آپ کا مرکب اشاری، مرکب اشاری کس کا مجموعہ ہے؟ اشارہ اور مشار الیہ، یعنی جس اسم کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں اسے مشار الیہ کہا جاتا ہے۔ اور اشارہ اور مشار الیہ اس مرکب اشاری میں مطابقت ضروری ہے اسم کے 4 پہلوؤں کے اعتبار سے۔ ھذا اس میں اشارہ چونکہ معرفہ ہوتا ہے، لہٰذا جو مشار الیہ ہے وہ بھی معرفہ ہونا چاہیے، اور اسے آپ الف لام لگا کر معرفہ بنا رہے ہیں۔ تو ھذا رجل، یہ ہم نے جملہ بنایا تھا پیچھے، ھذا رجل یہ ایک آدمی ہے۔ اگر آپ رجل کے ساتھ الف لام لگا دیں اور یہ بنا دیں ھذا الرجل، تو اب یہ آدمی ہے نہیں بنے گا، بلکہ یہ آدمی، اتنا ایک مرکب ناقص رہے گا۔ تو ھذا الرجل یہ آدمی، اب خبر دے رہے ہیں اس آدمی کے بارے میں، تاجرن ایک تاجر ہے۔ ھذا الرجل تاجرن یہ آدمی ایک تاجر ہے۔ وَذَلِكَ الرَّجُلُ اور وہ آدمی
طبیبن ایک ڈاکٹر ہے. اسم التاجری مرکب اضافی آ گیا آپ کا, مرکب اضافی مبتدا کی جگہ پر آ گیا. اسم التاجری تاجر کا نام محمودن محمود ہے. واسم الطبیبی واسم الطبیبی اور ڈاکٹر کا نام سعیدن سعید ہے. حاضل بیتو یہ گھر للتاجری. اب دیکھیں حاضل بیتو اشارہ مشار الیہ بن کے مبتدا اور للتاجری جار مجرور مل کے خبر. وہی جو میں نے آپ کے سامنے سمری بیان کیا ہے, یہی سمری آپ کے سامنے ایک پیج پہ ہوگی تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے باتوں کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا. حاضل بیتو یہ گھر للتاجری تاجر کا ہے. ٹھیک ہے, تاجر کا ہے. لام یہاں پر میں ملکیت کے لیے شو کر رہا ہوں, یعنی انگریزی میں ہم اسے کہیں گے دس ہاؤس belongs to the merchant. وذالک البیت اور وہ گھر للطبیبی ڈاکٹر کا ہے. بیت التاجری امام المسجد. بیت التاجری مبتدا امام المسجد خبر اور دونوں مرکب اضافی. تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے. وبیت الطبیبی اور ڈاکٹر کا گھر خلف المدرساتی اسکول کے پیچھے ہے. اب امامہ اور خلفہ یہ ظرف ہیں آپ کے, ظرف مکان, اور ظرف جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ نصب میں ہوتا ہے, لہٰذا امامہ پر آپ جو ہے وہ زبر دیکھ رہے ہیں, اور زبر جو ہے یہ نصب کی علامات میں سے ایک علامت ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ اسم کی حالت نصب کو زبر کے ساتھ بھی شو کیا جاتا ہے, لیکن ہر زبر جو ہے وہ نصب نہیں ہوتا, یہ ہم پڑھ چکے ہیں, اس لیے کہ زیر زبر پیش اعراب اصل میں نہیں ہے. تو بیت التاجری امام المسجد و بیت الطبیبی خلف المدرساتی. اس کے بعد مزید جملے ہیں. لمن ہذہ السیارۃ, لمن ہذہ السیارۃ, ہذہ السیارۃ یہ گاڑی, لمن کس کی ہے. اور چونکہ اب جو استفہام والے الفاظ ہوتے ہیں وہ شروع میں آنا جاتے ہیں, لہٰذا ہم اسے شروع میں لے آئے کہ لمن ہذہ السیارۃ یہ گاڑی کس کی ہے. وَلِمَن تِلْکَ اور وہ کس کی ہے, یہ گاڑی ڈاکٹر کی ہے. وَتِلْکَ لِلتَّاجِرِ اور وہ تاجر کی ہے. ہذہ السیارۃ من الیابانی, ہذہ السیارۃ من الیابانی یہ گاڑی جاپان سے ہے. مراد کیا ہے, جاپان کی ہے, میڈ ان جاپان, کیا جاپان سے آئی ہے. وَتِلْکَ من امریکہ اور وہ امریکہ سے. لیجیے سبق میں الحمدللہ سبق ہمارا مکمل ہو گیا. سبق میں مرکب اشاری کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ مرکب اشاری آپ کا اشارہ پلس مشار الیہ, اور مشار الیہ کے لیے الف لام والا معرفہ ہونا ضروری ہے, تبھی وہ ایک انکمپلیٹ کنسٹرکشن بنے گی. ٹھیک ہے, نارمل جو قاعدہ ہے وہ یہی ہے. اب ہم مشقیں جو ہے وہ کرتے ہیں. پہلی مشق تمرین عجب جواب دے, تو جواب دے. اس میں ہم بات کر چکے ہیں اجابا یجیبو, جیم واو با مادہ. کل والی بحث کو ذرا سامنے لائیں. شین واو را, جیم واو با, وہ کیا تھا, اشارہ یشیرو باب فعل میں, اشارہ یشیرو اشارتن. یہ جیم واو با باب فعل میں اجابا یجیبو اجابتن, وہی ساتھ مصدر والا, مصدر کی گولتا والا وہ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ ریپیٹ ہوتا جائے گا. تو اجابا یجیبو اجابتن, اضافہ یضیفو اضافتن, اشارہ یشیرو اشارتن. عجب عن الاسئلۃ الآتیہ, ہاں جی جو سوال ہیں وہ سارے کے سارے بغیر حرکات کے ہیں, اور میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ بغیر حرکات کے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ آپ کی حرکات جو ہیں وہ صحیح طور پر جانچی جائیں. جی
پہلا سوال ہے من حاضر رجلو، من حاضر رجلو و من ذالک الرجلو. یہ چونکہ سوالات اس سبق کے متعلق ہے اس لیے جواب بھی آپ نے سبق میں سے دینے ہیں. جی من حاضر رجلو یہ آدمی کون ہے، و من ذالک الرجلو اور وہ آدمی کون ہے. حاضر رجلو تاجرن، ماشاءاللہ. نہیں من تو آپ نے پھر سوال کر دیا ویسے. وَذَلِكَ الرَّجُلُ طَبِيبٌ، حاضر رجلو تاجرن وَذَلِكَ الرَّجُلُ طَبِيبٌ، ماشاءاللہ. جی مسم التاجری، مسم التاجری، ماشاءاللہ. اسم التاجری محمود، ماشاءاللہ. مسم الطبیبی یا شاہد، اسم الطبیبی سعید، اسم الطبیبی سعید. یا امیس من این سیارۃ الطبیبی، من این سیارۃ الطبیبی، من این کہاں پہ نہیں کہاں سے ہے. ہاں جی وہ بتایا تھا نا جاپان سے ہے کہ امریکہ سے ہے. جی من این سیارۃ الطبیبی، شاباش. نو آپ نے آپ سے پوچھا جا رہا ہے سیارۃ الطبیبی، اس کے بارے میں جواب دینا آپ نے، شاباش. سیارۃ الطبیبی من الیابانی، ماشاءاللہ. سیارۃ الطبیبی من الیابانی، استاد کی ڈاکٹر کی گاڑی جاپان سے. جی اویس من این سیارۃ التاجری، من این سیارۃ التاجری، سیارۃ التاجری من امریکہ. صحیح صاحب ایک سوال میں آپ سے کروں گا. من آپ کا حرف جر ہے، ٹھیک ہے، اور حرف جر جو ہے وہ اسم سے پہلے آتا ہے اور اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے. تو من اینا میں پڑھ رہا ہوں ہر جگہ پر، من اینا، من اینی نہیں پڑھ رہا. یہ مبنی اسم ہے. اینا اسماء استفہام آپ کے مبنی ہوتے ہیں الا سوائے ایون کے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہاں وہ بات ثابت ہوگی کہ زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے، ورنہ آپ فوری طور پہ کہیں گے کہ جی یہ من کی وجہ سے یہ اینا زبر کے ساتھ کیوں پڑھ رہے ہیں، اسے تو زیر کے ساتھ من اینی پڑھنا چاہیے. نو، اینا ایک مبنی اسم ہے اور مبنی اسم کی حالت رفع نصب جر تینوں ایک ہی طرح ظاہر کی جاتی ہیں. تو یہاں ہم کہیں گے کہ محلن مجرور ہے، محل کے اعتبار سے، محلن مطلب جگہ کے اعتبار سے مجرور ہے. اگلا سوال ہے این بیت التاجری، این بیت التاجری یا حبیب. بیت التاجری امام المسجدی، امام امام نہیں، امام حمزہ پر زبر ہے، امام المسجدی. تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے. جی محی الدین صاحب این بیت الطبیبی، این بیت الطبیبی، بیت الطبیبی خلف المدرستی. جی ماشاءاللہ. اگلی ایکسرسائز ہماری ہے جی اقرا وکتب، اقرا وکتب. یہ میں پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ، پھر اگلی ایکسرسائز انشاءاللہ آپ کریں گے. حاضل الولد خالد، حاضل الولد خالد، یہ لڑکا خالد ہے. وذالک الولد محمد، اور وہ لڑکا محمد ہے. حاضر رجل مدرس وذالک الرجل مہندس. جہاں ضرورت پڑے گی میں ٹرانسلیٹ کروں گا، جہاں ضرورت نہیں ہے وہ میں ٹرانسلیٹ نہیں کروں گا. جو آسان ہے وہ چلتے جائیں گے. بہت دفعہ آپ نے یہ جملے پہلے یا یہ الفاظ پہلے پڑھے ہوئے ہیں. جی حاضل کتاب جدید، حاضل کتاب جدید، دس بک از نیو. وذالک الکتاب قدیم، وذالک الکتاب قدیم. ہذہ السیارۃ لعلی، یہ گاڑی علی کی ہے. وتلک لخالد،
ٹھیک ہے. وَتِلْكَ لِخَالِدٍ. تو یہاں آپ کو یہ بتا دیا کہ اگر دو چیزوں کی طرف آپ اشارہ کر کے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو دونوں جگہ پر اس چیز کو مینشن کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی هَذِهِ السَّيَّارَةُ لِعَلِيٍّ, یہ گاڑی علی کی ہے, اور یہ نہیں کہا کہ وَتِلْكَ السَّيَّارَةُ لِخَالِدٍ, سمپل تلکا کہا, وَتِلْكَ لِخَالِدٍ. جی, هَذَا الْبَابُ مَفْتُوحٌ, هَذَا الْبَابُ مَفْتُوحٌ وَذَلِكَ الْبَابُ مُغْلَقٌ. تو دونوں طریقے انہوں نے بتا دیے. لمن هذه الساعة, لمن هذه الساعة, یہ گھڑی کس کی ہے؟ ہیا لعباس, ہیا لعباس, یہ عباس کی ہے. احاذ البیت للطبیب, احاذ البیت للطبیب, کیا یہ گھر ڈاکٹر کا ہے؟ لا, نہیں. ہوا للمدرسی, نہیں, وہ استاد کا ہے. احاذہ الدراجۃ لابن المؤذن, کیا یہ سائیکل مؤذن کے بیٹے کی ہے؟ نعم, یس, جی ہاں. من ھذا الولد, یہ لڑکا کون ہے؟ ہوا طالب, ہی از اے اسٹوڈنٹ, من العراقی, من العراقی, عراق سے. اذالک البیت جدید, کیا وہ گھر نیا ہے؟ لا, نہیں. ہوا قدیم جداً, ہوا قدیم, وہ پرانا ہے, جداً, بہت, وہ بہت پرانا ہے. ھذہ السیارۃ من الیابان وتلک من امریکا. ھذا السکین, ھذا السکین, السکین, سکین, چھری, چاقو. یہ چھری من المانیہ, من المانیہ, المانیہ جرمنی, یہ چھری جرمنی سے ہے. وَتِلْكَ الْمِلْعَقَةُ, اور وہ چمچ, من انقلترا, لفظ دیکھیں, انقلترا, پروننسیشن ہونی چاہیے اس کی صحیح, انقلترا, انگلینڈ. اچھا, سکین کا لفظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ سکین جو ہے یہ چھری, اور قرآن مجید میں یہ کہاں لفظ استعمال ہوا ہے جی؟ سورہ یوسف میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ جب اس عورت نے, عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کو بلایا تھا دعوت پر, تو بڑے پیارے الفاظ تھے, وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ, وَآتَتْ, اور اس نے دیا, and she gave, كُلَّ وَاحِدَةٍ, ان میں سے ہر ایک کو, منہن, ان میں سے ہر ایک کو دیا, کیا دیا؟ سکینن, ایک چھری دی, ایک چاقو دیا, اور پھر ساتھ ہی چاقو دینے کے بعد انہیں ساتھ ہی جب بسم اللہ کریں اور آواز دی حضرت یوسف علیہ السلام کے, اخرج علیہن, ان کے سامنے آؤ. تو سکین کا لفظ جو ہے چھری یا چاقو کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاں جی, 12 جملے ہمارے مکمل ہو گئے. اگلی ایکسرسائز جو ہے یہ اب آپ کریں گے, اقرا, پڑھ, المثالہ, مثال کو. آگے المثال کی صفت آ رہی ہے الآتی, الآتی, آنے والی, یعنی ریڈ دا فالوئنگ ایگزامپل. ثم, پھر, حول, حول, پھر ایک فعل امر آپ کے لیے تیار ہے, لیکن یہ آسان ہے, اسے آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں. مادہ بالکل موجود ہے فعل امر میں, ہا واو لام مادہ ہے, اور باب ہے تفعیل. حولا یحولو تحویلا, حولا یحولو تحویلا, تحویل, تحویل قبلہ, چینج کرنا, ٹھیک ہے. اس سے یحولو, حولا یحولو تحویلا, تو یحولو سے ہم فعل امر بنائیں گے, لیکن ہم اپنی پہلے ساری گفتگو کو ذرا تازہ کر لیں. ہا واو لام مادہ ہے,
صحیح یا غیر صحیح؟ غیر صحیح. پھر غیر صحیح کون سی قسم؟ المعتل. المعتل یعنی حرف علت کی وجہ سے، اور ہا واو لام حرف علت سیکنڈ نمبر پر آیا تو کیا ہوا؟ اجوف. واو ہے تو اجوف واوی، اور باب ہے باب تفعیل تو حولا یحولو تحویلاً. اس کے بعد یحولو سے ہم فعل امر بنائیں گے، یحولو تحولو، جو ہم حاضر کا پہلا سیکھا تحولو. تحولو کو جب ہم نے اخف کیا تو وہ بن گیا تحول، اور علامت مضارع ہٹائی تو حول. فعل امر آپ کا تیار ہے، کیونکہ باب تفعیل سے فعل امر بہت آسان ہے، اس لیے اس میں زیادہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. تو حول کا معنی ہے چینج، یعنی تبدیل کر. ثم حول، پھر تو بدل، تبدیل کر. کیا تبدیل کر؟ الجمل الآتیاتا، آنے والے جملوں کو، مثلہ، اس کی مثل یعنی لائک اٹ، اس کی طرح تبدیل کر. مثال جو آپ کو دی گئی ہے اس کو پڑھنا ہے آپ نے، پھر اس کے بعد جو نیچے جملے دیے گئے ہیں ان کو اس کے مثال یعنی اس کی مثل تبدیل کرنا ہے. ٹھیک ہے. مثال ہے جی ھذا کتابن، ھذا کتابن، یہ ایک کتاب ہے، یہ پورا جملہ ہے ھذا کتابن، دس از اے بک. اب آگے دیکھیں کیا کیا ہے، ھذل کتاب، وہ جو خبر تھی اس پہ الف لام داخل کر دیا تو اب وہ مرکب ناقص بن گیا، مرکب اشاری کی صورت میں آپ کے سامنے آ گیا ھذل کتاب، اور یہ پورا حصہ جو ہے یہ آپ کا مبتدا بن گیا. اب اس کی خبر لانی پڑے گی کہ ھذل کتاب لی محمدن، ھذل کتاب لی محمدن، یہ کتاب محمد کی ہے. تو بہت آسان ہے. ھذا کتابن جو جملہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں گے مبتدا معرفہ خبر نکرہ. اب آپ نے جب چینج کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، وہ جو خبر آپ کی نکرہ ہے اس پر بھی الف لام داخل کر دینا ہے. اب وہ مبتدا کے ساتھ مل جائے گا اور وہ مرکب ناقص کی شکل اختیار کر جائے گا. اب وہ پورا مبتدا بن جائے گا، یعنی اشارہ اور مشار الیہ بن کے مبتدا، اور پھر اس کے لیے آپ کو خبر لانی پڑے گی کوئی نہ کوئی. ٹھیک ہو گیا؟ ایگزامپل سمجھ میں آ گئی ہے تو شروع کرتے ہیں. جی گلزار صاحب. ھذا طبیبن، ہاں جی ماشاءاللہ. ھذا طبیبن یہ جملہ تھا، پھر اس کو چینج کیا انہوں نے ھذت طبیبو کر کے، ھذت طبیبو، اور پھر آگے خبر انہوں نے دی ہوئی ہے جی من الہندی، یہ ڈاکٹر انڈیا سے ہے. جی شبیر صاحب. ھذہ سیارۃن، ھذہ سیارۃن، دس از اے کار. جی ھذہ السیارۃ للمدیر، یہ گاڑی پرنسپل کی ہے. دس کار belongs to the principal. جی عرفان. جملہ پہلے پڑھیں ذالک ولدن، پھر اس کے بعد اس کو چینج کریں. جی ذالک الولد ابن المدرسی، یہ وہ لڑکا مدرس کا بیٹا ہے. جی صحیح صاحب. تلک ساعتن، یعنی یا بھی آپ دیکھیں خالی آپ کو نظر آ رہی ہے، سین بھی خالی ہے، تو من سویسرا. سویسرا مینس سوئٹزرلینڈ، یعنی الکلمۃ سویسرا معناہا بالانگلیزیہ سوئٹزرلینڈ. ٹھیک ہے نا، ساری آپ کے سامنے اب وہ پورا جملہ بھی آ گیا. جی اگلا جملہ فیصل. ھذا بیتن، ہاں جی پورا جملہ ہے ھذا مبتدا بیتن خبر. جی ھذل بیت، آپ نے اب اس پورے جملے کو ایک مرکب ناقص مرکب اشاری میں کنورٹ کر دیا. ھذل بیت، دس ہاؤس، للمہندسی، جی یہ گھر انجینئر کا ہے. دس ہاؤس belongs to the engineer. جی حسیب. ھذا قلم، ھذل قلم لعباس، لعباس. جی جی حافظ صاحب آپ کی باری. ذالک رجل، ذالک رجل. جی ذالک الرجل
خبر کیا لائیں گے اس کے لیے؟ لکھی ہوئی آگے خبر، مؤذن، ذالک الرجل مؤذن، وہ آدمی مؤذن ہے. جی اگلا جملہ، ہذہ بیضۃ، ہذہ البیضۃ کبیرۃ، یہ انڈا بڑا ہے، یہ انڈا بڑا ہے. اب ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ انڈا بڑی ہے، ٹھیک ہے نا. کبیرۃ آپ کہیں جی مؤنث ہے تو ترجمہ آپ اس کا کریں جی یہ بڑی، لیکن ٹرانسلیشن جب کرنی ہے تو اپنے جس زبان میں کر رہے ہیں اس زبان کا اپنا خیال رکھنا ہے. ھذہ البیضۃ کبیرۃ، جی شاید ھذا مندیل، ھذا المندیل وسخ، وسخ معناہا گندا میلا. جی ھذہ حقیبۃ، ھذہ الحقیبۃ للمدرس. جی ماشاء اللہ. جی اگلی ایکسرسائز ہے ہماری اقرا. میں الگ الگ لفظ پڑھ رہا ہوں. اقرا پڑھ، اقرا بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے، وہ سارے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ، کیونکہ جب ٹیکسٹ پہ جائیں گے تو پھر اس ایگزامپلز ہم سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. اقرا تو پڑھ، المثالہ مثال کو، کون سی مثال؟ الآتی، دا فالوئنگ. اقرا المثال الآتی، ثم پھر کون، کون یکون تکوینا، ٹھیک ہے. ثم کون، دین میک اسئلتن، اسئلتن سوال کی جمع اسئلہ، اور واجوبتن جواب کی جمع اجوبہ. ثم کون اسئلتن واجوبتن مثلہ، مثال پڑھنی ہے آپ نے، اس کے بعد اس کی مثل سوال اور جواب بنانے ہیں. ٹھیک ہے جی. مثال ہے لمن ھذا الکتاب، لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم، قرآن مجید میں کیا ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار. جب اللہ تعالیٰ سب کچھ ختم کر دیں گے، سب کچھ جاننے کے باوجود پوچھیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام سے کہ کوئی باقی بچا ہے، تو فرمائیں گے کہ میں ہوں اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم بھی مر جاؤ. سب وہ بھی مر جائیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد جو الحی القیوم ہے، وہ خود ہی پوچھیں گے کہ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت؟ خود ہی جواب دیں گے، ظاہر بات ہے کوئی نہیں ہوگا، للہ الواحد القہار. جیسے کہ پھر آپ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر زندہ کریں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو، پھر ان کے سور جو ہے ان کے منہ میں دیں گے اور کہیں گے اس میں پھونک مارو، پھر تمام کے تمام جو ہے وہ زندہ ہوں گے اور پھر وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوگا. تو یہ دیکھیں پیٹرن وہی ہے، لمن ھذا الکتاب، لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ ھذا الکتاب لمحمد، یہ کتاب محمد کی ہے. جی مثال پڑھ لی آپ نے، سمجھ آ گئی. اب تصویریں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، اس تصویر کو دیکھتے آپ نے سوال بنانا ہے، اور پھر جواب کے لیے بریکٹ میں انہوں نے دیا ہوا ہے کہ کس کے ہے. ٹھیک ہے جی. جی اویس پڑھیں جی. پہلا تصویر کس کی بنائی؟ قلم کی. جی سوال بنائے. لمن ھذا القلم، یہ قلم کس کا ہے؟ جی ماشاءاللہ. ھذا القلم لعباس، ماشاءاللہ. جی حبیب صاحب. لمن ھذا المفتاح، یہ چابی کس کی ہے؟ ھذا المفتاح لعلی، لعلی. علی پہ الف لام نہیں داخل کریں گے آپ، اگر عرب کر دے تو اس کی مرضی ہے، آپ نہیں داخل کریں گے. ٹھیک ہے جی. محی الدین صاحب. لمن ھذہ السیارۃ، یہ گاڑی کس کی ہے؟ جی ھذہ السیارۃ للمدیر، یہ گاڑی مدیر کی ہے. جی گلزار صاحب. جی لمن ھذہ البقرۃ، یہ گائے کس کی ہے؟
हाज़िहिल बकरतु लिलफल्लाहि, लिलफल्लाहि। लिमन हाज़िहिल हकीबतु, लिमन हाज़िहिल हकीबतु, ये बै किसका है? हाज़िहिल हकीबतु लिलमुदर्रिसी। माशाल्लाह जी इरफान। कुर्सी बनी हुई है, कुर्सी मुज़क्कर है या मुअन्नस है? कुर्सी मुज़क्कर है, तो इशारा हाजा लगाएं पहला। लिमन हाज़ल कुर्सीयू, यानी एक मुज़क्कर मुअन्नस की हालत हुई, दूसरी एराब की हालत हुई। लिमन हाज़ल कुर्सीयू, ये कुर्सी किसकी है? जी जवाब दें सही। अब हाज़ल कुर्सीयू लि अम्मारिन या सईद। लिमन हाज़िहिल बत्ततु, लिमन हाज़िहिल बत्ततु, ये बत्ता किसकी है? हाज़िहिल बत्ततु ली बिनतिल फल्लाही, ली बिनतिल फल्लाही, किसान की बेटी की है। हाज़िहिल बत्ततु ली बिनतिल फल्लाही। या फैसल इकरा। लिमन हाज़िहिस साअतु, लिमन हाज़िहिस साअतु, हाज़िहिस साअतु लिब्निल मुदीरी, हाज़िहिस साअतु लिब्निल मुदीरी, ये घड़ी मुदीर के बेटे की है। सातुन जो है घड़ी आपकी वॉच जो है उसके लिए भी, और क्लॉक जो है आपके उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है जी हसीब साहब। लिमन हाज़ल बैतु, ये घर किसका है? हाज़ल बैतु लित्तबीबी, हाज़ल बैतु लित्तबीबी। ताअम्मल अल अमसिलतल आतियता, ताअम्मल, हाँ जी एक फेल अमर आपके सामने आया है, इसके लिए बोर्ड पे चलते हैं और ताअम्मल जो है ये फेल अमर बनाते हैं। जी जी मादा है हमारे पास हमजा मीम लाम। हाँ जी सही, खैर सही, खैर सही। मुझे बताएं कोई भी सही फेल आया अभी तक जितना हमने पढ़ा है? कोई नहीं आया। और खैर सही कौन सी किस्म है जी? हमजा आ गया तो, हमजा आ जाए तो क्या कहलाता है? महमूज। और हमजा नंबर 1 पोजीशन पे हो तो क्या कहलाएगा? महमूजुल फा, महमूजुल फा। हाँ जी बाब है आगे, बाबे तफाउल, बाबे तफाउल। हाँ जी बाबे तफाउल का नाम सुनते ही माजी और मुजारे का पहला पहला सीगा आपके सामने आना चाहिए। तफाअला, तफाअला, और मुजारे यतफाअलु, यतफाअलु, तफाअला यतफाअलु, तफाअला यतफाअलु। जी जल्दी से हम इसमें फा इनलाम की जगह पर मादा फेंकते हैं। आपको अंदाजा हो गया होगा कि बाब तफाउल में जो जायद हरूफ है मजीद फी, अब बाब में से एक बाब है, 2 हरूफ जायद हैं, एक ता, क्योंकि माजी के पहले सीखे से हमें जायद हरूफ पता चलते हैं, ता और ऐन कलिमा जो है वो एक मरतबा जायद है। हाँ जी मादा फेंके, इसमें क्या बन जाएगा जी? ये तअम्मला यतअम्मलु, तअम्मला यतअम्मलु, तअम्मुल गौर करना, तअम्मुल गौर करना। हाँ जी फेल अमर बनाएंगे हम, यहीं पर बना देते हैं क्योंकि वक्त थोड़ा है। यतअम्मलु से ततअम्मलु बन गया। ठीक है हाँ जी क्या करना है? अखफ करना है पहला स्टेप। अखफ किया, लाम कलिमा साकिन हो गया। दूसरा स्टेप अलामत मुजारे हटाएं, अलामत मुजारे हटाई, पढ़ा जाए तो फेल अमर तैयार है, पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। तअम्मल, तअम्मल, तू गौर कर, तअम्मल अल अमसिलता, मिसाल की जमा अमसिला, सवाल की जमा
اسئلہ، جواب کی جمع اجوبہ. تأمل، اب ملانے کے لیے تأمل الامثلۃ الآتیۃ. ٹھیک ہے، کنسیڈر دا فالوئنگ ایگزامپلز. اور کیا کرنا ہے؟ بس یہ صرف مثالوں پر غور کرنا ہے. البیت فی البیت، البیت فی البیت، من البیت الی البیت. یعنی آپ کو 3 حروف جارہ انہوں نے ساتھ بتا دیا. البیت حالت رفع میں ہے، اور حروف جارہ جب بھی آئیں گے پہلے اس کی وجہ سے اسم حالت جر میں چلا جائے گا. فی البیت، من البیت الی البیت. المستشفى، المستشفى the hospital. فی المستشفى، من المستشفى الی المستشفى. نہیں جی مثالیں الحمدللہ غور ہوگی لیکن آگے بھی دی ہوئی ہیں. امریکہ، فی امریکہ، من امریکہ الی امریکہ. تو جو بات ہم نے کی تھی کہ امریکہ کا الف جو ہے وہ کیوں نہیں چینج ہوا، تو پتہ چل گیا آپ کو کیوں نہیں چینج ہوا. المانیہ، المانیہ یہ بھی اینڈ پہ الف آ رہا ہے تو وہ اسے مبنی اسم کی طرح ٹریٹ کیا کرے. فی المانیہ، من المانیہ اور الی المانیہ. لے جی جلدی سے اسے ختم کر لیں کیونکہ لیسن بھی ختم ہونے والا ہے اور ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے تقریباً. اگلی تمرین ہے اقرا وکتب. ھذا الطبیب من انکلترا، ھذا الطبیب من انکلترا، یہ ڈاکٹر امریکہ انگلینڈ سے ہے. ذهب حامد، ذهب حامد الی فرنسا، فرنسا فرانس، حامد فرانس گیا. محمود مریض، محمود مریض، محمود بیمار ہے. هو الآن، هو الآن فی المستشفى، he is now in the hospital. هو الآن فی المستشفى. جی ذهب عبد اللہ من المانیہ الی انکلترا. ذهب عبد اللہ، عبداللہ گیا من المانیہ جرمنی سے الی انکلترا انگلینڈ. ھذا الکتاب لعیسیٰ، یہ کتاب عیسیٰ کی ہے. وذالک الکتاب لموسیٰ، اور وہ کتاب موسیٰ کی ہے. دونوں ہی جو ہے وہ مبنی اسماء کی طرح استعمال ہوتے ہیں. ھذا المہندس من امریکہ، یہ انجینئر امریکہ سے ہے. اقرا السبورۃ امام الطالب، بورڈ طالب علم کے سامنے ہے. وہی خلف المدرس، اور وہ بورڈ جو ہے وہ مدرس کے پیچھے. یہ دیکھو غور کریں جی، بورڈ آپ کے سامنے ہے اور میرے پیچھے ہوتا ہے. بس یہی بات بتا رہے ہیں وہ کہ السبورۃ امام الطالب وہی خلف المدرس. این سیارۃ المدرس، استاد کی گاڑی کہاں ہے؟ ہی امام المدرسۃ، وہ اسکول کے سامنے ہے. این بیت الامامی، این بیت الامامی، امام صاحب کا گھر کہاں ہے؟ بیت الامامی خلف المسجد، امام صاحب کا گھر مسجد کے پیچھے ہے. یہاں بیت الامامی کی جگہ پر ہوا بھی استعمال کر سکتے تھے، ہوا خلف المسجد. این جلس حامد، این جلس حامد، حامد کہاں بیٹھا ہے؟ این جلس حامد، جلس وہ بیٹھا خلف محمود، محمود کے پیچھے، وہ محمود کے پیچھے بیٹھا. جی حبیب صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، این جلس سعید، این جلس سعید، جلدی سے جواب دیں. جلس خلف شبیر، جلس خلف شبیر. این شاہد یا شاہد، این جلس اویس خلف وقاص. کلیئر ہو گیا؟ ذهب عمار الی المسجد، عمار مسجد گیا. وجلس امام المحراب، اور محراب کے سامنے بیٹھ گیا. عمار مسجد گیا. وجلس امام المحراب، اور محراب کے سامنے بیٹھ گیا. الکلمات الجدیدۃ المستشفى المانیہ انکلترا. ہاں جی یہ لفظ بڑا مشکل ہے. سویسرا، السکین فرنسا، امامہ اور خلفا. سبحانک اللہم و بحمدک،
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ۔ نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ يا